عورت پر تو میں نے پوچھ لیا، نیا شخص نہیں آیا، نیا آدمی نہیں آیا۔ اسی نے اسی مقام پر اسی جگہ کھڑے ہو کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اس کی ماں کا۔ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کے شوہر کا۔ اور مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کی ماں کا۔ یہ حقوق، یہ تعین ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دیا۔ یہ حقوق کی وہ والی وضاحت ہے، اور یہ ہر آدمی کا وہ والا مقام ہے جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو خود بتایا ہے کہ یہ اس کی جگہ ہے اور یہ اس کی جگہ ہے۔ اب یہاں ایک بات اور قابل غور ہے، مرد کے عورت پر بھی حقوق ہیں، عورت کے مرد پر حقوق ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک موضوع آ رہا ہے، اس میں ان چیزوں کی کچھ زیادہ وضاحت کروں گا، یہاں صرف اشارہ دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے گا مرد کے کیا حقوق ہیں، اگر میں ادا کر سکتی ہوں تو شادی کروں، حضور ذرا بتلائیے گا۔ تو یہ حدیثیں ہم نے بیٹیوں کو رٹانی ہے، یہ حدیثیں ہم نے بہنوں کو یاد کرانی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، امام حاکم نے لکھا ہے کتاب البر کے اندر، اس کو ابن جوزی علیہ الرحمٰن نے نقل کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے گا خامند کے حقوق کیا ہے؟ اور خاتون عرض کرتی حضور اگر تو میں ادا کر سکتی ہوئی تو نکاح کروں گی ورنہ نہیں کروں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھئی بات یہ ہے کہ اگر خامند کے جسم سے پیپ نکلے، ریشہ نکلے اور خون نکلے، عورت اپنی زبان سے صاف بھی کرے تو پھر بھی خامند کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، کسی جگہ آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہو کہ میں اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں لوگوں سے کہتا مجھے کرو، یہ کہیں نہیں فرمایا۔ حالانکہ امام الانبیاء ہیں، محبوب اس حدیث میں فرمانے لگے سنو، اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، میں کہتا عورت کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، فرمایا کہ اگر تو یہ والے حق تو ادا کر سکتی ہے تو نکاح کر۔ وہ خاتون بڑی سمجھدار تھی، فوراً بول اٹھی، کہنے لگی حضور میں نہیں حق ادا کر سکتی لہذا میں نکاح نہیں کروں گی۔ میرے عزیز، عورت کو ذمہ داری سونپی۔ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرد کے لیے بھی ان حقوق کا تعین فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے حقوق کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کا حق کیا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا جیسا خود کھاؤ ویسا اسے بھی کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا اسے بھی پہناؤ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی بھی عورت کے چہرے پر نہ مارنا، کبھی بھی اس کے ساتھ بغض نہ رکھنا، اسے کبھی بھی تکلیف نہ دینا، اور اسے اگر چھوڑنا ہوا تو اپنے گھر کے اندر چھوڑنا، یعنی اگر کچھ لمحے کے لیے ناراض ہونا ہوا تو اپنی ہی چھت کے نیچے، نکالنا نہ، بھیجنا نہ، رسوائی ہوتی ہے۔ جب وہ میکے جاتی ہے تو لوگ باتیں کرتے، اگر چھوڑنا ہوا تو اپنے ہی گھر میں چھوڑ لینا، کچھ لمحوں کو ناراض ہو لینا، کچھ ایسی بات کر لینا، لیکن جب اسے نکال دیتے ہو تو مسائل جیسا خود کھاؤ ویسا اسے بھی، جی جیسا خود کھاؤ ویسا اسے بھی۔ تو نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی۔ اب ایک بات جو قابل توجہ ہے جس پر میں آج خصوصی طور پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ ماں کا بڑا حق ہے، اور حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ بیوی کا بھی حق ہے، جو تم نے خود کھانا ہے اسے کھلانا ہے، جو خود پہننا ہے اسے
اب مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، بیوی کا مطالبہ ہے کہ تو سوائے میرے کسی کی نہیں سنے گا۔ وہ کہتی ہے کہ چونکہ میں آئی ہوں سارا کچھ چھوڑ کے، اب سوائے میرے تو کسی اور کی نہیں سنے گا۔ اماں کہتی ہے کہ چونکہ پیدا میں نے کیا ہے، پرورش میں نے کی ہے، جوان میں نے کیا، تو حقوق میرے زیادہ ہیں۔ یہ حدیث اماں ضرور سنائے گی اگر اسے یاد ہوگی۔ اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت سے یہ پوچھا جائے کہ تو بتلا کہ بغیر ماں کے کوئی بچہ بڑا ہو سکتا تھا، تو اس نے پال پوس کے تجھے دیا ہے، تو تجھے کیسے کہہ سکتی ہے کہ تو کسی اور کی نہ سن؟ اور اگر اماں سے بندہ کہے کہ تو خود ہی گئی تھی اس کو دیکھنے، تو ہی اس کو لائی ہے، اب کس طرح کر کے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ خاتون خانہ جو نکاح کر کے آئی ہے، جس کے حقوق کا تعین خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو حق نہ دیا جائے؟ کچھ حقوق میاں بیوی کے ہیں، کوئی شخص وہاں بھی تقاضا نہ کرے، کوئی بہن تقاضا نہ کرے کہ میرا بھائی کسی بھی طور پر بیوی کی کوئی بات نہ مانے اور صرف وہ میری طرف ہی توجہ رکھے۔ کوئی ماں یہ تقاضا نہ کرے، اس لیے کہ اس کے حقوق بھی اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے۔ اور کوئی بیوی کسی جگہ یہ تقاضا قطعاً نہ کرے، کسی مقام پر یہ تقاضا نہ کرے کہ وہ کہے کہ تو بہن کی طرف نہیں دیکھے گا، تو اماں کی بات نہیں سنے گا۔ اس سے آگے بڑھ کر ایک اور بات ہے، اس پر بھی ضرور غور فرمائیے گا۔ اگر شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے ماں باپ کی عزت کرے، ان کا اکرام کرے، اچھے لفظوں میں ان کو یاد کرے، تو بیوی کے ماں باپ بھی ماں باپ ہی ہوتے، اس کے بہن بھائی بھی بہن بھائی ہوتے۔ اگر تو ان کا نام اچھے لفظوں کے ساتھ پکارے گا، ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں شرم کا باعث ہے، کہتے مجھے شرم آتی ہے جملہ کہتے، لوگ چھیڑتے، بچے باتیں کرتے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے 3 باپ ہیں۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک وہ اس نے تجھے جنم دیا، پیدا کیا، جس کی صلب سے تو ہے، اور دوسرا وہ جو تیرا استاد ہے، جو تجھے خیر کی تعلیم دیتا، جس کی وجہ سے تو راہ راست پہ ہے، راہ حق پہ ہے، اور تیسرا فرمایا وہ تیرا باپ ہے جس نے اپنی بیٹی دے کے تجھے بیٹا بنایا ہے، تو اس کے حقوق کا تمہیں خیال کرنا۔ یہ کس طرح کی بات ہوئی کہ تو بیوی سے یہ تو تقاضا کرے کہ میں نے آج آ کے دیکھا ہے کہ میری اماں بیٹھی، تم نے روٹی نہیں پوچھی، اور جب اس کی اماں آئے تو پھر تیرے طور طریقے بدل جائیں، تیرا سٹائل ہی بدل جائے، تو ان کا نام لے تو تیرے لبوں پر طنزیہ ہنسی ہو یا تیرے جملوں کے اندر سخت پن ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو ہر رشتے کو اس کی جگہ پہ رکھنا چاہیے، ہر رشتے کو اس کا مقام دینا چاہیے، ہر رشتے کو اس کا وقار دینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتی حضرت عائشہ صدیقہ کہ ایک بوڑھی عورت آ گئی۔ اس عورت نے جب آ کر کے دروازے پہ دستک دی اور جب وہ بولی نا، اس نے گفتگو کی، اس کے جملے محبوب کے سماعت اقدس سے ٹکرائے، کہتے اللہ کے محبوب جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے اس بوڑھی کا استقبال کیا اور حضور نے اسے بٹھایا۔ فرماتی ہر آنے والے مہمان کو حضور بڑی عزت دیتے تھے، بڑا نوازتے تھے، ہر آنے والے مہمان پہ بڑا کرم فرمایا کرتے تھے، لیکن اس خاتون کو زیادہ اعزاز دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کے لیے کھانا منگوایا، کھجوریں دیں، شہد کے ساتھ تواضع فرمائی۔ فرماتے وہ بی بی باتیں کرتی تو میں دلچسپی دیکھتا۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں نا جو آئیں تو بندہ کہتا ہے اللہ کرے اب چلے جائیں نا کسی طریقے سے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بندہ کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، تھوڑا رک جائیے۔ دل کرتا ہے کہ وہ ذرا بیٹھے، ان سے کچھ اور بات ہو، کچھ بات اور آگے بڑھے۔ کس میں ہوتی ہے مہمانوں؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ اہمیت دی۔ حضور محبوب کریم علیہ السلام جب وہ باتیں کرتی تو حضور دلچسپی سے سنتے، ان کے سوالات کے جواب بڑی گہرائی سے دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دیر کے بعد وہ بوڑھی اٹھی، کہا حضور اب میں چلتی ہوں۔ نبی پاک نے تحائف تیار کیے، ایک صحابی کو کہا ان کے ساتھ جاؤ اور تحفے انہیں دے دو۔ کہتے ہیں جب وہ بوڑھی چلی گئی تو میرے دل میں خیال آیا حضور اب مسجد جائیں گے، جب رات کو واپس آئیں گے نا، پھر میں محبوب سے پوچھوں گی یہ خاتون کون ہے،
لیکن حضرت عائشہ کہتی حضور تو گئے ہی نہیں، لیٹ گئے، اور بڑی خوشگوار کیفیت میں نے دیکھی، حضور کی مقدس آنکھیں کھلی اور محبوب کے چہرے پر عجیب سی رعنائیاں۔ جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں آگے بڑھی اور میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان تو روز آتے، حضور یہ کاشانہ نور ہے، یہاں روشنی لینے والے تو روز آتے، یہ کون سی بوڑھی تھی کہ آئی ہے تو آپ نے اتنا استقبال کیا ہے، اس انداز میں وقت دیا ہے؟ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں آپ کی کیفیات دیکھ، کون تھی؟ کہتے حضور اٹھ کے بیٹھے اور میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھے۔ محبوب فرمانے لگے عائشہ یہ میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی۔